بزم شیخ الہند گجرانوالہ اور اپنے عزیز ساتھی حافظ خرم شہزاد صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ماہانہ فکری محفل تو ہوتی ہے کسی نہ کسی عنوان سے، اور آج کی نشست کو مخصوص کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام 30 مئی 1866 کو وجود میں آیا تھا۔ اس مناسبت سے آج 30 مئی ہے، انہوں نے آج کی نشست رکھی کہ دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ ہو جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے تذکرے کے 20 پہلو ہیں، ہر پہلو مستقل گفتگو کا متقاضی ہے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ 3 یا 4 پہلوؤں پر کچھ باتیں عرض کروں۔ دارالعلوم دیوبند 1866 میں مدرسہ عربیہ کے نام سے وجود میں آیا تھا، اور پھر بڑھتے بڑھتے دارالعلوم اور ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی۔ اس کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ تفصیلات میں جانے کے بجائے ہمارے اکابر میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور بر صغیر کے چوٹی کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بڑے مورخ، بڑے رائٹر۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے مقصد قیام کے حوالے سے ایک جملہ مختصر ساری باتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں نے خود ان سے سنا، شاگرد تھے ان کے، کہ ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے رفقا نے دیوبند کا یہ مدرسہ 1857 کی ناکامیوں کی تلافی کے لیے بنایا تھا۔ ایک جملے میں پوری بات۔ 1857 کیا تھا؟ انگریز نے یہاں آنا شروع ہوا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، بنگال میں داخل ہوئی تھی، سراج الدولہ کو شکست دی تھی، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ٹیپو کو شکست دی، پھر لکھنؤ میں آئے، پھر دوسری جنگیں ہوئیں، اور ان کے ساتھ جو پہلا مارکہ تو سراج الدولہ کا تھا، پھر ٹیپو سلطان کا تھا، پھر شہدائے بالاکوٹ کا تھا۔ ایک فیصلہ کن مارکہ 1857 میں ہوا تھا، جنوبی ایشیا کے مختلف مراحل میں انگریز غالب آ گیا تھا اور اسے دہلی پہ قبضہ کر لیا تھا، اور پورے جنوبی ایشیا میں اپنا اقتدار قائم کر کے ہماری بساط لپیٹ دی۔ واقعہ ہم 0 پوائنٹ پہ چلے گئے تھے، ہم اپنے تاریخ کے 0 پوائنٹ پہ چلے گئے تھے، کچھ بھی ہمارا نہیں بچا تھا۔ تعلیم بھی ختم کر دی، قانون بھی ختم کر دیا، تہذیب بھی نئی یہاں داخل کر دی، اور سسٹم بھی بدل دیا، ہر چیز بدل دی۔ تو شیخ الہند فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے سن 1857 میں نقصانات ہوئے تھے، ان کو کور کرنے کے لیے، ان کی تلافی کے لیے یہ مدرسہ بنا تھا۔ اس میں سب سے بڑی تو ہماری سیاست آزادی ختم ہو گئی تھی، انگریز غالب آ گئے تھے، ہمارا قانون ختم ہو گیا تھا، یہاں فقہ نافذ تھی، شریعت نافذ تھی، اور انگریز سے بھی پہلے خود تو ہر زمانے میں رہی ہے، تو انگریزوں نے وہ قانون منسوخ کر کے اپنا قانون نافذ کر دیا تھا۔ زبان ختم کر دی تھی، ہماری علمی زبان عربی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، دونوں ختم کر کے انگریزی زبان لے آئے تھے، ہر شعبے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ تو دارالعلوم دیوبند نے ان تبدیلیوں کو اور ان ناکامیوں کو کور کرنے کے لیے کہ جتنا کچھ بچا سکتے ہیں بچا لیں، اس لیے دیوبند بنا۔ اس حوالے سے کہ دیوبند نے کون کون سے شعبے میں کام کیا ہے، اس کی بجائے اگر میں یہ کہوں کون سے ملی شعبے میں کام نہیں کیا، کون سی ملی ضرورت تھی علمی، فکری، سیاسی، قانونی، معاشرتی،
کون سی فکری تہذیبی معاشرتی ضرورت تھی جس میں دیوبند نے کردار ادا نہیں کیا؟ یہ 3-4 لیکچروں کا موضوع ہے۔ میں یہاں اسی بات سے بیٹھتا ہوں کہ سیاست میں قیادت فراہم کی ہے آزادی کی جنگ کے لیے، تعلیم کی دنیا میں متوازی نظام تعلیم دیا ہے جو آج تک ہمارے لیے قابل فخر، اور جن کے خلاف قائم کیا تھا ان کے لیے درد سر ہے۔ پورا نظام تعلیم پورے جنوبی ایشیا میں دیوبند نے عربی زبان بھی باقی رکھی، فارسی کی تعلیم بھی باقی رکھی، اور اپنا ماحول بھی باقی رکھا۔ یہاں تہذیب اور تمدن کے نام، جدید تہذیب کے نام سے وہ کچھ یہاں شروع کر دیا گیا تھا جو باقی مسلمان ملکوں میں ہو چکا تھا، لیکن یہاں نہیں ہوا۔ ہمارا لباس بھی قائم ہے، داڑھی بھی قائم ہے، پگڑی بھی قائم ہے، نماز بھی قائم ہے، ماحول بھی قائم ہے، اور یہ جو معاشرتی ماحول ہمارا قائم ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی جدوجہد کس کی ہے؟ دیوبند۔ عقائد کی دنیا میں ہمیں پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ ہمیں منحرف کرنے کی کوشش کی، عیسائی بنانے کی، یہ کرنے کی، اس کا مقابلہ بھی کیا۔ پھر اگر یہ مسلم دین نہیں چھوڑتے تو دیندار بھی نہ رہیں۔ لارڈ میکالے نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایسا نظام تعلیم دیا ہے، اگر یہ عیسائی نہیں ہوں گے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ یہ ایک درمیان کا راستہ تھا کہ چلو مرتد تو نہیں ہوتے، ملحد تو ہوں، زندگی تو بنے۔ عقائد کی غلط تعبیرات، اس کا دروازہ کھولا گیا، انکار حدیث کا، فلاں کا فلاں کا فلاں کا۔ مسلمانوں کے عقائد کے تحفظ کا محاذ بھی کس نے سنبھالا ہے؟ اس کے ختم نبوت کا محاذ کس نے سنبھالا ہے؟ ختم نبوت کے جب نئی نبوت کے نام سے نیا فتنہ پیش آیا ہے تو سب سے پہلے علامہ انور شاہ کاشمیری، پھر لائن لگ گئی، اس کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک پرانا مارکا ہمارا چلا رہا تھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع اور ناموس کے تحفظ کا، وہ بھی حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا اور کام کیا۔ ہمارا پرانا کام چلا رہا تھا۔ میں یہ چاہوں گا، اس وقت نہیں ہے، عقیدے کا محاذ ہو، عقائد کے تحفظ کا محاذ ہو، ناموس رسالت کا محاذ ہو، ختم نبوت کا محاذ ہو، ناموس صحابہ کے تحفظ کا محاذ ہو، اور لوگوں کی اصلاح کا محاذ ہو کہ لوگوں میں دین باقی رہے، دین کا ماحول باقی رہے۔ یہ 8-10 شعبے بنتے ہیں، ان میں ہر شعبے میں آپ کو دیوبند صف اول مل رہا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک کام اور کیا تھا، انگریزوں نے اپنا قانون نافذ کر دیا تھا، ہمارا قانون منسوخ کر دیا تھا، لیکن یہ روایت بھی ہمارے ہاں قائم رہی کہ جن مسائل میں، جن تنازعات میں، جن مقدمات میں ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، پنچایت کی صورت میں، کونسلنگ کی صورت میں، اس کا آغاز بھی دیوبند نے کیا تھا۔ دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی پنچایت قائم کی تھی، اور لوگوں سے کہا تھا کہ اپنے جھگڑے میرے پاس لایا کرو، یہاں طے کیا کرو۔ وہ دیوبند میں بیٹھ کے لوگوں کے جھگڑے تنازعات طے کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے، ہندوستان میں تو منظم ہے عمارت شریعہ کے نام سے۔ ہم نے کئی بار کوشش کی ہے، لیکن دعا کریں ہم بھی کچھ اس پہ آگے بڑھیں، یہ میری پرانی روایت ہے۔ تو خیر پہلی بات میں نے یہ کی ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ 1857 میں انگریزوں نے ہمیں جو جو نقصانات دیے تھے، ان نقصانات کی تلافی کے لیے دیوبند قائم ہوا تھا، مدرسہ قائم ہوا تھا، اور دیوبند نے ان تمام شعبوں میں کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ ایک بھی۔ دوسری بات شخصیات کے حوالے سے ایک پرانی بحث کا حوالہ دوں گا، بڑی مزے کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے اپنا استاد اور اپنا پیر سب سے اچھا لگتا ہے، نیچرل بات ہے، اپنا استاد اور اپنا پیر سب سے اچھا لگتا ہے، لگنا چاہیے۔ فیض جس سے فیض ملا ہے اس سے اچھا کون لگے گا؟ ایک زمانے میں
ہمارے ہاں یہ بس چل پڑی کہ پچھلی صدی کون سی ہے، صدی کی ہجری کون سی ہے 15ویں، پچھلی صدی کون سی تھی 14ویں صدی کا مجدد کون ہے؟ ہر صدی کا کوئی نہ کوئی نمایاں مجدد ہوتا ہے، 11ویں صدی کی شاہ ولی اللہ تھے، 12ویں صدی کے اس سے پہلے ہر صدی کا کوئی نہ کوئی نمایاں مجدد ہوتا ہے۔ تو یہ 14ویں صدی جو ہے نا، اس کا مجدد کون ہے؟ امت میں 20 مجددین گزرے، ہم آپس میں پھر ترجیحات میں پڑ گئے، جس کو جو استاد اچھا لگا اس لگا وہ مجدد ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑی شخصیت تھی، ان سے جن کو زیادہ محبت تھی ان کا حضرت تھانوی مجدد ہے۔ بعض نے کہا حضرت مولانا حسین بن بدری مجدد ہیں اس طریقے، بعض نے کہا مولانا بدر سندھی مجدد ہے۔ فطری بات ہے کہ اپنا اپنا استاد مولانا انور شاہ کشمیری مجدد ہے۔ 5 7 6 8 10 مجددین میں ترجیحات کا ایک بس چڑھ، بڑی مزے کی بات ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی، حضرت تھانوی کے حوالے سے، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے حوالے سے، حضرت مدنی کے حوالے سے، حضرت مولانا سندھی کے حوالے سے، کہ بھائی یہ صدی کے مجدد یہ ہے۔ ظاہر بات ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ اس پر ایک محاکمہ لکھا تھا حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ تعالی، ان کا پہلے تعارف کرا دوں۔ دہلی کے تھے، اکبر آباد کے، دہلی میں رہتے تھے۔ مولانا عتیق الرحمن عثمانی اور مولانا یہ بھائی تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، مولانا عبید اللہ سندھی کے بھی شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر تھے، اور علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے سربراہ تھے۔ کئی دفعہ زیارت ہوئی ہے، کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، دیوبند میں بھی ہوئی ہے، دلی میں بھی ہوئی ہے، گجرات میں بھی تشریف لائے تھے، زیارت ہوئی ہے۔ اور ایک محاکمہ لکھا، بڑا خوبصورت لکھا، ماہنامہ برہان، دہلی سے پرچہ نکلتا تھا۔ میں پرانا مجرم ہوں، رسالوں کا پڑھا کرتا تھا، میری طالب علمی کے دور کی بات ہے۔ یہ بات انہوں نے چھیڑ دی۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے ماہنامہ برہان میں یہ بات چھیڑی، کئی قسطوں میں لکھا، انہوں نے محاکمہ کیا اس بات کا کہ صدی کا مجدد کون ہے۔ اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں تو کہیں مل جائے تو فکری دنیا کے لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، بڑا مزے کا لکھا انہوں نے لکھا کہ یہ تقسیم کار کا دور ہے، اجتماعیت کا دور ہے، ٹیم ورک کا دور ہے۔ یہ سارے بزرگ ہمارے اپنے اپنے شعبے کا مجدد ہیں، اور جامع المجددین کا مقام دارالعلوم دیوبند کو حاصل۔ تصوف، اصلاح، سلوک کے میدان میں حضرت ثانوی کا کون سامنا کرے؟ علمی دنیا میں انور شاہ کا سامنے کون کرے گا؟ تکلم اور علم کلام کی دنیا میں علامہ عثمانی کا اور ان کو کون سامنا کرے گا؟ سیاست کے محاذ پر مولانا مدنی اور مولانا عبید اللہ سندھی کے سامنے کون ہوگا؟ یہ تقسیم کار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے اپنے شعبے کے مجدد ہیں سارے، کیونکہ یہ ٹیم ورک کا دور ہے۔ آج کا دور شخصی کام کا دور نہیں ہے، یہ ٹیم ورک کا دور ہے، اجتماعی کاموں کا دور ہے، مل کے کام ہوتا ہے، تقسیم کار سے کام ہوتا ہے۔ تو ان کے محاکمے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے اپنے کوئی تصوف، سلوک، اصلاح کے میدان میں، کوئی سیاست کے میدان میں، کوئی علم کلام کے میدان میں، کوئی قادیانیت کے محاذ پر، کوئی ختم نبوت کے محاذ پر، کوئی ناموس صحابہ کے محاذ پر، اب دین کی جتنے شعبے ہیں نا، ہر شعبے میں کچھ شخصیتوں نے نمایاں کام کیا ہے، وہ اپنے اپنے شعبے کے مجدد ہیں۔ اور جامع المجددین انہوں نے کہا دیوبند ہے، اور اس ساری ٹیم کے سربراہ شیخ الہند۔ میں نے 7 8 قسطوں کا خلاصہ بیان کیا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ شخصیات کے حوالے سے اب تیسرا پہلو، دیوبند نے کیا ہے؟ یہ تو کرنا تھا نا، کرتے رہے، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہمیشہ خود طے نہیں کرنا چاہیے، دشمن سے پوچھنا چاہیے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء،
نتیجہ وہ ہے جس کو مخالف بھی تسلیم، خود تو ہم نے نتیجہ بتا رہے ہیں یہ ہوا نہیں، نتیجہ کون سا ہوتا ہے؟ مخالف بھی تسلیم کرے، یہ کام انہوں نے کر لیا ہے یار۔ اس پر ایک حوالہ دوں گا، لکھ چکا ہوں اس پر، آج سے کچھ 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ برطانیہ کے بڑا اخبار دی انڈیپینڈنٹ، دنیا کے بڑے اخباروں میں، دنیا کے بڑے اخبارات میں شمار ہوتا ہے، برطانیہ کا بڑا اخبار ہے۔ اس نے آج کی سویلائزیشن پر ایک فیچر لکھا۔ آج جو دنیا میں فکری کشمکش ہے، آج کی فکری کشمکش کیا ہے؟ مغرب انقلاب فرانس کے بعد سے یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب جب تک معاشرے سے بے دخل نہیں ہوگا، معاشرتی اجتماعیت سے، اس وقت تک معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ مذہب کی معاشرتی کردار کی نفی، انقلاب فرانس کی بنیاد اس پر ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، عوامل کیا، وہ اپنی جگہ پر۔ مغرب اس دور کو لائٹ کا دور کہتا ہے۔ یہ دور کس کا ہے؟ روشنی کا۔ اور انقلاب فرانس سے پہلے کا دور کیا؟ اندھیرے کا۔ گویا مغرب کے نزدیک مذہب سے وابستگی اندھیرا ہے اور مذہب سے آزادی روشنی ہے۔ لائٹنگ کا دور یہ ہے۔ آسمانی تعلیمات کے ساتھ کمٹمنٹ، یہ تاریکی کا دور ہے۔ اور آسمانی تعلیمات کے معاشرتی کردار کی نفی، یہ کس کا دور ہے؟ لائٹنگ کا دور۔ میں ایک بات درمیان میں عرض کر دوں، میں بھی ان باتوں میں شریک رہتا ہوں۔ ایک جگہ بات تھی کیا مغرب کے ساتھ ہماری تہذیبی صلح ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ممکن نہیں ہے۔ جس کو وہ روشنی کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ تاریکی ہے، جس کو ہم روشنی کہتے ہیں ان کے نزدیک تاریکی ہے۔ مغرب کے نزدیک روشنی کیا ہے؟ آسمانی تعلیمات سے دستبرداری، معاشرتی کردار سے دستبرداری۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لیخرج الناس من الظلمات الی النور۔ مذہب کی طرف، آسمانی تعلیمات کی طرف واپسی یہ نور ہے، اور آسمانی تعلیمات سے بیگانگی، ساری خواہشات پر چلنا یہ ظلمات ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب ہم نے اسی نازل کی ہے، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف آپ لے جائیں۔ کون لے جائیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مغرب کے نزدیک روشنی کس کا نام ہے؟ آسمانی تعلیمات سے دستبرداری کا اور آزاد فکری کا۔ یہ ہمارا، میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ صلح ہو، یہ ٹائی پھٹ ہوں گے جب بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے۔ اچھا، اس پس منظر میں مغرب جب یہ کہتا ہے نا کہ دنیا میں واپس آ رہی ہے کیا؟ بنیاد پرست، فنڈامنٹلزم۔ بنیاد پرست کیا ہے؟ ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں، رسول پہ یقین رکھتے ہیں، کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، آسمانی تعلیمات، یہ بنیاد پرستی ہے۔ اور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ قرآن پاک پر صرف ایمان رکھتا ہے یا قرآن پاک کے سسٹم کو بھی مانتے ہیں؟ سنت رسول سے صرف عقیدت رکھتے ہیں یا سنت کو بطور قانون کے مانتے ہیں؟ اس کو مغرب فنڈامنٹلزم کہتا ہے اور شر کہتا ہے۔ ہم اس کو شر کہتے ہیں، وہ اس کو شر کہتا ہے۔ کوئی مصالحت کا امکان ہے؟ جب بھی ہوگا وہی ہوگا، پانی پت کی لڑائی ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ اس پس منظر میں آج سے 15-20 سال پہلے کی بات، میں برطانیہ میں تھا ان دنوں، ختم نبوت کانفرنس تھی برمنگھم کی۔ انڈیپینڈنٹ نے فیچر لکھا کہ دنیا پہ شر کے اصل سرچشمے کون سے؟ شر سے مراد مذہب کی طرف واپسی۔ ان ٹائٹل کیا تھا؟ شر کے دو بڑے سرچشمے۔ شر سے مراد کیا ہے؟ آسمانی تعلیمات کی طرف واپسی اور آسمانی تعلیمات کے ساتھ کمٹمنٹ، یہ ان کا یہ پورا فیچر لکھا۔
فیچر کے اوپر 2 تصویریں تھیں، لکھا تھا یہ 2 دنیا، پوری دنیا کے لیے شر کے سرچشمے۔ ایک تصویر تھی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کی، اور دوسری تصویر تھی بستی نظام الدین کے تبلیغی مرکز۔ اور نیچے فیچر جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کو مذہب کی طرف واپسی میں جو تحریکیں کام کر رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ مؤثر یہ ہے، یہ شر کے 2 سرچشمے۔ اچھا ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، شو بچ گئی، بڑی زیادتی کی، بڑی یہ کیا، بڑا وہ کیا، بڑا ختم البر کانفرنس برمنگھم میں بڑی کانفرنس ہوتی ہے سالانہ، میں بھی تھا، تو ہمارے 3-4 مقررین نے بڑے جوش و خروش سے مذمت کی، یہ کیا، وہ احتجاج کرتے ہیں۔ 3-4 کے بعد میری باری بھی آ گئی، میں نے اخبار ہاتھ میں پکڑا، میں نے کہا میں دی انڈیپینڈنٹ کے ایڈیٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں دی انڈیپینڈنٹ کے ایڈیٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اسے چارج شیٹ سمجھ رہے ہیں، میں اسے کریڈٹ سمجھ رہا ہوں۔ انڈیپینڈنٹ نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ لڑائی کہاں ہے اور کن میں ہے۔ لڑائی کا بنیاد کہاں ہے وہ بتا دیا اس نے، اور اس میں ہمارے مد مقابل کون کھڑا ہے، ٹھیک کہا اس نے۔ میں نے کہا ایک فرق ہے، ایک مینوفیکچر ہے، دوسرا ڈسٹریبیوٹر ہے۔ ایک تصویر دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کی ہے، یہ مینوفیکچر ہے، دوسری بستی نظام الدین کی تبلیغی مرکز میں یہ ڈسٹریبیوٹر ہے۔ ایک مینوفیکچر ہے اور دوسرا کیا ہے، ڈسٹریبیوٹر ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، میں اسے کریڈٹ سمجھتا ہوں، تاریخ کا اعتراف سمجھتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں انڈیپینڈنٹ کا، اس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ لڑائی کن میں ہے اور کس بات پر۔ یہ نتیجہ ہے، یہ کیا ہے، نتیجہ ہے۔ وہ آغاز تھا، ایک میں نے آغاز کی بات کی ہے، کیوں بنا تھا، ایک میں نے یہ بات کی ہے کن لوگوں نے بنایا، کس کس کا کیا رول تھا، اس کا ایک نتیجہ بتایا ہے۔ نتیجہ کیا ہے، آج دنیا اپنا مقابل کس کو سمجھ رہی ہے، انشاءاللہ مقابل ہے، اور دنیا میں اسلام کی دوبارہ واپسی کا نقطۂ آغاز انشاءاللہ یہی ہوگا۔ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا، باتیں بہت ہیں، صبح تک لگا رہوں تو ختم نہیں ہوگی۔ ایک بات اور، ہمارے بزرگوں نے وقت کے تقاضوں کو، ضروریات کو سامنے رکھ کر دبڑم غسل نہیں کیا۔ کسی بھی کام پہ وقت کے تقاضے بلند رکھے، کون سی بات ہو سکتی ہے، کیسی ہو سکتی ہے۔ اس پر ایک مثال دوں گا، تحریک آزادی میں ایک بڑی تحریک ہے، تحریک ریشمی رومال، سلک لیٹر سازش کیس۔ پنجاب کے سابق گورنر تھے انگریز، انہوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہے، میں نے بھی لکھی۔ یہ اب سے 1 صدی پہلے کی ہے۔ اس کے قائد کون تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ پورے ملک میں جال تھا، عسکری تحریک تھی۔ ہمارے گجرانوالہ میں بھی ایک عسکری مرکز تھا ٹریننگ کا، پکڑا گیا، اسلحہ بھی پکڑا گیا، بندے بھی پکڑے گئے، مقدمہ بھی چلا، لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا۔ یہ جسٹس دین محمد لائبریری والے جسٹس صاحب نے مقدمہ لڑا تھا، لیکن کسی کو پڑھنے کا ذوق ہو تو پورے ملک میں دین پوری شریف میں تھا، بلوڑ شریف میں تھا، حاجی صاحب ترنگزئی میں تھا، مراکز تھے۔ یہ آخری مسلح تحریک تھی، جس کے بعد آ کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا رخ موڑ دیا تھا کہ اب اسلحے کی جنگ نہیں لڑیں گے، اب سیاست کی جنگ لڑیں گے۔ یہ رخ ہمارا کس نے موڑا؟ تب سے ہم اس ایجنڈے پر ہیں۔ آخری شیخ الہند مسنگم ہے،
مسلح تحریک کا آخری اور عدم تشدد کی تحریک کا پہلا۔ ہمارا ایک دور مسلح تحریکوں کو گزرا ہے، لڑائیاں لڑی ہیں، ہم نے جنگیں لڑی ہیں۔ پھر دوسرا دور ہمارا کس کا ہے؟ پرامن تحریکوں کا، عدم تشدد پر مبنی۔ شیخ الہند کا زندگی کا پہلا حصہ اس تحریک کی قیادت کا ہے، اور دوسرا حصہ کس کی قیادت کا ہے؟ پرامن جو عدم تشدد پر مبنی۔ ہم اس ایجنڈے پر اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ شیخ الہند کے ایجنڈے پر ہے۔ ہم اس سے نہ ہٹ رہے ہیں، نہ کسی کو ہٹنے دے رہے ہیں۔ اس پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیوبند کے صدر مدرس تھے شیخ الہند، کیا تھے؟ دیوبند کے پہلے طالب علم بھی وہی ہیں، اور جس وقت یہ تحریک دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ لیکن جب عملی تحریک کی قیادت کا مرحلہ آیا کہ اب ہمیں عملاً آنا ہے، تو پہلے دیوبند سے استعفیٰ دیا۔ میری سرگرمیوں کا وزن بدر سے پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ میری سرگرمیوں کا بدر سے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے دیوبند چھوڑا، دلی چلے گئے، کہہ کے گئے اپنا تعلیمی کام کرو یار، میں اپنا کام کروں گا۔ اتنی بڑی حکمت عملی تھی، الحمدللہ اجتماعی طور پر ہم اب بھی اس پہ قائم ہیں کہ مدرسہ ہماری تعلیم کا مرکز تو ہے، ہماری عملی سرگرمیوں کا مرکز نہیں۔ یہ پالیسی میں کس نے دی؟ اور یہ حکمت عملی کی بات تو میں نے 4 پہلوؤں پر بات کی ہے۔ دیوبند کیا ہے، کیا تھا، کیسے چلا، آج دنیا دیوبند کو کس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز دیوبند 1857 کی ناکامیوں کی تلافی میں اپنا کردار ہر جگہ جاری رکھے گا، اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔